پرسن وتھ ڈسیبلٹیز کوئی دوسری مخلوق نہیں، بلکہ وہ بھی ہماری طرح ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، تمام تر کیپیبلٹیز ان کے اندر موجود ہیں۔ ظاہری آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہری آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان سے چاہیے کہ وہ ایک اچھا ماحول پیدا کریں، برجز بنائیں ان لوگوں کے، تاکہ وہ سکول آ سکے، اچھی بلڈنگز بنائیں، ایکسیسیبل بلڈنگز بنائیں۔ ویلکم ٹو پروگرام جستجو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد علی۔ ناظرین، ایک بہت ہی زبردست اور امیزنگ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں۔ انسان کی خدمت کے لیے اور علم کی جستجو کے لیے ظاہری آنکھ جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے زیادہ انسان کے پاس شعوری آنکھ اور عقلی آنکھ کا ہونا بہت زیادہ لازمی ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان تشریف فرما ہیں، انہوں نے ویژن امپیئرڈ ہونے کے باوجود، ظاہری آنکھ کی تھوڑی سی کمزوری کے باوجود، اپنی عقلی اور شعوری آنکھ سے علم کے میدان میں ایک بہت لمبا سفر انہیں طے کیا، اور آج وہ اس علم سے بہت سارے لوگوں کو مستفید کر رہے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب توقیر حسین قاسمی صاحب۔ توقیر صاحب، ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ توقیر صاحب، ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ تھوڑی سی اپنی زندگی کے جو آپ کا سفر ہے اب تک کا، اس کو تھوڑا سا ان شارٹ ذرا ہمیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو، کہ آپ کی زندگی کیسے گزری، بچپن آپ نے کیسے گزارا، جوانی کیسے گزاری، اور اب یہاں پہ جو ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں رائٹ ناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امجد صاحب۔ بچپن میرا یہاں گلگت میں گزرا، اور اس وقت پڑھنے کا انتہائی شوق تھا، لیکن یہاں کوئی ویژول امپیئرڈس کے لیے کوئی اسکول موجود نہیں تھا۔ تو بہرحال 12 سال کی عمر میں جب میں آیا تو معلوم ہوا کہ کوئی اسکول موجود ہے لاہور میں، تو والد محترم مجھے جو ہے وہ اسکول لے گئے لاہور، گورنمنٹ سن رائز اسکول کے نام سے۔ تو وہاں تعلیم حاصل کی مڈل تک، پھر اس کے بعد میں یہاں واپس آیا، اور میٹرک یہاں سے میں نے فیڈرل بورڈ اسلام آباد سے کیا، الحمدللہ اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا اس دور میں۔ اس کے بعد پھر میں نے ڈگری کالج، آج کل جو یونیورسٹی ہے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی، وہاں ایڈمیشن لیا، وہاں بی اے تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سے ماسٹرز کیا انگلش میں۔ تو بہرحال اس میں بہت مشکلات بھی تھیں، اور معاملات بھی کچھ زیادہ تھے، سمیٹنا مشکل تھا کیونکہ سہولیات اس دور میں نہیں تھیں، لیکن پھر بھی ہم نے ہمت نہیں ہاری اور اس کو جاری رکھا۔ جی جی توقیر صاحب، آپ نے ایک زبردست بات کی کہ چیلنجز تھے اور مشکلات تھیں اس دور میں، ان پہ بالکل ہم بات کریں گے۔ تعلیم حاصل کرنا اس دور میں یقیناً بہت زیادہ مشکل ہوتا ہوگا۔ ویژن امپیئرڈ ہونے کے باوجود بھی آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے، گلگت چھوڑ کر آپ لاہور گئے، یہ جذبہ آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ ایکچولی مجھے شروع سے ہی پڑھنے کا شوق تھا۔ لوگ بستے لے کر میری ہم عمر اسکول جایا کرتے تھے، اور میرے خیال میں آتا تھا کہ کاش کہ ہم بھی کسی اسکول میں جاتے۔ تو یہ جذبہ پہلے سے ہی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا میرے اندر۔ تو جب میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک اسکول لاہور میں موجود ہے، تو جب میری جو خوشی کی انتہا نہ رہی یہ سن کر، اور میں
فوراً ادھر جانے کے لیے، لاہور جانے کے لیے تیار ہوا. گو کہ وہاں مشکلات بھی تھیں، پیرنٹس سے دوری تھی، اچھا کمیونیکیشن کے تھوڑا سا پرابلمس تھے کیونکہ ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تھے. ہمیں لینگویج کے مسائل تھے، وہاں سیٹلمنٹ کے مسائل تھے، تو ایک انوائرمنٹ کا بھی مسئلہ تھا. تو یہ مسائل وہاں جانے کے بعد ہوئے. باہر اچھا ہوا، اچھا ایکسپیرینس ہوا، لیکن ہم نے 20-25 دنوں میں، میں نے 20-25 دنوں میں تھوڑی بہت اردو بولنی شروع کی. اسی طرح سے ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ شروع ہونے لگی. بہت زبردست. توقیر صاحب، تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہی کہا کہ آپ نے صرف یہاں اس بات پہ اکتفا نہیں کیا کہ بس تعلیم حاصل کر لی، اب آپ تعلیم دے بھی رہے ہیں. اس بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں کہ آپ تو 2-4 قدم آگے بڑھ رہے ہیں. شروع سے کیونکہ میرا جو سلسلہ ہے ٹیچنگ کا سلسلہ میرے گھر سے ہی ہے. میرے والد صاحب بذات خود ٹیچرس میں سے ہے، تو انہوں نے شروع کیا، آغاز کیا. تو میرا بھی شوق تھا کہ میں ویژول امپیئرڈ پرسنس کو جو ہے وہ یہاں تعلیم دوں گلگت بلتستان میں، کیونکہ کوئی انسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا. 2000 میں معلوم ہوا کہ ویژن انٹرنیشنل پاکستان جو ہے وہ یہاں کوئی بلائنڈ لوگوں کے لیے اسکول کھول رہا ہے. تو میں فوراً یہ سن کر ان کے پاس چلا گیا. امریکنس کچھ ڈاکٹرس تھے، ان سے ڈسکس کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے ہائر کیا. وہاں 2000 سے لے کر 2012 تک میں نے ویژول امپیئرڈ پرسنس کو جو ہے وہ تعلیم دی. اچھے میرے شاگرد جو ہے وہ اس وقت بڑے اچھے عہدے پر ہیں. کوئی بریلسٹ ہے ابرار احمد، وہ بہت زبردست ہے. اور یہ میوزیشین ہے ایک نظام الدین ہنزائی، بہت فیمس ہے، بہت بہترین ووکلسٹ ہیں اور ہر قسم کے انسٹرومنٹس بجاتے ہیں. تو بہت ساری لڑکیاں لڑکے جو ہے وہ مجھ سے تعلیم حاصل کر کے فارغ التحصیل ہوئے ہیں. ماشاء اللہ، بہت زبردست. ہمیں یہ بتائیں توقیر صاحب کہ آپ نے خود تعلیم حاصل کی، اب آپ ویژن امپیئرڈ لوگوں کو آپ تعلیم دے رہے ہیں. تعلیم جی جی، اور آپ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کی جو سبجیکٹس آپ جو پڑھاتے ہیں، ہنر جو آپ سکھاتے ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے میں انگلش پڑھایا کرتا تھا، انگلش، اسلامیات، اور اس کے علاوہ میوزک بھی سکھایا کرتا تھا. ویژول امپیئرڈ پرسنس کو بھی سکھاتا تھا. اب میں 2014 سے میں نے اپنے مہناز فاطمہ فاؤنڈیشن میں اپنے سفر کا آغاز کیا. وہاں بالکل مختلف تھا میرے لیے، کیونکہ وہاں دوسرے اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے اور یہ بالکل ایک نیا ماحول تھا، نیا انوائرمنٹ تھا. اس میں ایڈجسٹ ہونا بھی تھوڑا سا مشکل تھا. لیکن ایم ایف ایف اسٹاف کو میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں، جنہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا. جس طریقے سے، جس انداز سے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، تو میں وہاں فوراً ایڈجسٹ ہو گیا. مجھے ایسا لگا کہ میں اپنی فیملی میں رہ رہا ہوں. تو انہوں نے بہت فیملی انوائرمنٹ ہمارے پاس موجود ہے اور بہترین انداز میں کیونکہ ہمارا انکلوسیو ایجوکیشن ہو. وہاں دوسرے بھی پرسن ود ڈسیبلٹیز کے جو چلڈرن ود ڈسیبلٹیز وہاں موجود ہیں. تو اس طرح سے وہ کام کرتے رہے. ہمارے 2 کمپوننٹس ہیں، ایک CICD مینس چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کے لیے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کمپوننٹ ہے. وہ باہر پہلے ڈور ٹو ڈور جا کے کام کرتے تھے، اب وہاں ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے. وہاں آکوپیشنل تھیراپی کراتے ہیں، وہاں جیسے کہ انڈیپینڈنٹ لیونگ سکلز بچوں کو سکھاتے ہیں. سوشلائزیشن کے کچھ بچے ہمارے پاس ہیں، وہاں ان کو سوشل نارمز سکھاتے ہیں بچوں کو، کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے پینا، تو یہ کیسے بیٹھنا ہے، یہ سارے ایڈجسٹمنٹ. پھر اس کے بعد فزیو تھراپسٹ ہمارے پاس موجود ہیں. وہ فزیکلی جو ہے وہ ان کو ایکسرسائزز کراتے ہیں اور اسپیچ تھراپی کرواتے ہیں جن کو اسٹیمرنگ ہوتی ہے وہ ہمارے بچوں میں. تو اسی طرح سے دوسرا ہمارا ایک کمپوننٹ ہے انکلوسیو ایجوکیشن. انکلوسیو ایجوکیشن میں وہ بچے آتے ہیں جو CICD سے فارغ ہو کر ہماری طرف وہ ریفر کرتے ہیں، اور دوسرے بچے بھی باہر جو فزیکلی ہینڈیکیپڈ ہیں،
اور اس کے بعد لرننگ ڈسیبلٹیز کے لرننگ ڈفیکلٹیز کے بچے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو ان کے ساتھ ساتھ نارمل بچے بھی ہم نے رکھا ہے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ پرسن وتھ ڈسیبلٹیز جو ہیں وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, تاکہ یہ ڈر ختم ہو جائے, یہ فرق ختم ہو جائے. پرسن وتھ ڈسیبلٹیز کوئی دوسری مخلوق نہیں بلکہ وہ بھی ہماری طرح ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے, تمام تر کیپیبلٹیز ان کے اندر موجود ہیں. بالکل. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. جی, بہت زبردست آپ نے بات کی توقیر صاحب, بہت مزیدار باتیں آپ نے کی. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہناز فاطمہ فاؤنڈیشن جو ہے اسپیشلی جو ویژن ڈسیبل بچے ہیں یا اسپیشل جو بچے ہیں ان کے لیے ایک بہت زیادہ کام کرتا ہے, بہت بڑا کام کرتا ہے, اور اس کا ایک بہت بڑا نام ہے گلگت بلتستان. یقیناً. اور وہاں سے جتنے بھی بچے فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ایک الگ ہی جو ہے نا ایک ان کا ایک برین وہاں پہ بلڈ ہوتا ہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی سر. آپ نے جس طرح بات کی کہ ایک اسپیشل بچہ یا ویژن امپیئرڈ بچہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرح ہوتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بے شک. اس فرق کو مٹانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں ان سب کو ساتھ, جیسے کیونکہ میں ایک ایز اے ماڈل ان کے سامنے میں ٹیچنگ کرتا ہوں, ان بچوں کے پاس جاتا ہوں, ان سے پیار محبت سے پیش آتا ہوں. اور کیونکہ میرا شعبہ جو ہے میوزک کی طرف سے, میں میوزک کے تھرو ان کی تھیراپیز بھی کراتا ہوں کلاس روم میں, ان کو پھر لرننگ بھی کراتا ہوں تھرو میوزک, کیونکہ کچھ بچے میوزک کے تھرو بھی سیکھتے ہیں. جیسے بہت ساری پوئمس کے ذریعے ان کو پوئمس پھر ووکلنگ بھی کرتے ہیں بچے, ساتھ ساتھ ان کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے پارٹس آف دا باڈی کی, تو اس کے ساتھ ساتھ بھی ان کی بہترین لرننگ بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جی توقیر صاحب, ہم یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بہت سارے اور لوگ ہیں جو آپ کی طرح ایک بہتر کردار ادا کر سکتے, جس میں والدین ہو گئے, اسپیشل جو بچے ہیں ان کے گھر والے ہو گئے, ان کے بہن بھائی ہو گئے, یا محلے والے ہو گئے ہیں, اور سب سے بڑی بات جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں, کس طرح کا ماحول, کس طرح کا رول ہم پلے کر سکتے ہیں کہ جو ایک فرق ہے اسپیشل بچے میں, ویژن امپیئرڈ بچے میں اور دوسرے بچوں میں, وہ فرق ختم ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا بتائیں گے اس چیز کے اوپر؟ ایک انکلوسیو ایجوکیشن ایک یونیک انسٹیٹیوشن ہے اوور آل پاکستان میں, اور پاکستان میں میرے انفارمیشن کے مطابق کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جو کام کر رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ انکلوسیو ایجوکیشن کو جو ہے وہ پھیلا دیا جائے, گورنمنٹ میں ہو چاہے دوسرے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں, وہ لوگ اس پر کام کریں. سب کو جب ملائیں گے, سب مل کے جب کام کریں گے, تب ادارے کام کریں گے, تو یہ فرق مکمل طور پر ختم ہو جائے گا, اور بچے کے اندر جو کیپیبلٹی ان کے اندر ہیڈن کیپیبلٹی ہے وہ سامنے ریز ہو کے آ جائے گی. تو میری خواہش ہے کہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم عموماً کیا کرتے ہیں کہ ڈسیبلٹی کو مکمل طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل مکمل اپاہج ہو گیا ہے, یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں, ان کو کونے میں بیٹھنا چاہیے, ان کو گھر سے نکل نہیں چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, اسی طرح کہتے ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. ہم ان کے لیے بیریئرز کھڑا کرتے ہیں. بیریئرز کھڑا کرتے, جب آپ ایک عام انسان کے سامنے بیریئرز کھڑا کیے جائیں, مثلا ایک دیوار بنا دی جائے آپ کے سامنے, امجد صاحب آپ سے کہا جائے کہ آپ بغیر سیڑھی کے آپ اس دیوار کو پھیلائیں گے, لیکن آپ پھیلائیں گے بہت بڑی دیوار ہوگی, کیا آپ پھیلانگ سکیں گے؟ نو, بالکل نہیں کر سکتے. یو کینٹ ڈو دس. آپ کو بریجز بنانے کی ضرورت ہے, میک بریجز. آپ جو ہے وہ کمیونٹی جو ہے, جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان سے چاہیے کہ وہ ایک اچھا ماحول پیدا کریں, بریجز بنائیں ان لوگوں کے, تاکہ وہ سکول آ سکے, اچھی بلڈنگز بنائیں, ایکسیسیبل بلڈنگز بنائیں, آفیسز میں ہوں یا دوسرے سکولز میں بھی ہوں. جیسے مہناز فاطمہ میں آپ آتے ہیں تو آپ دیکھیں, بلڈنگ کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا, اتنے زبردست بریجز اور ریمز بنائی ہیں. میں بالکل فیل نہیں کرتا ہوں کہ میں بلائنڈ ہوں اور میں کہیں گروں گا, ایسا نہیں. وداؤٹ سٹک میں وہاں گھومتا ہوں, وداؤٹ کین. اب وائٹ کین ڈے, سیفٹی ڈے بھی سامنے آ رہا ہے 15 اکتوبر کو,
پورے دنیا میں اسے منایا جاتا ہے. جی. تو اب یہ ہے کہ اب اس کو صحیح طریقے سے کام کریں. جی بالکل, بہت زبردست بات کر رہے ہیں آپ توقیر صاحب. یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے آپ کی ساری باتیں جو ہے نا بڑی ہی انسپریشنل ہیں اور بڑی ہی ہمیں سبق سیکھنے والی ساری چیزیں ہیں اس میں. گلگت بلتستان میں مہناز فاطمہ جیسے پلیٹ فارمز اور کوئی ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان کی کتنی زیادہ ضرورت ہے گلگت بلتستان کے ان اسپیشل بچوں کے لیے, اسپیشل لوگوں کے لیے اور ویژن امپیئرڈ لوگوں کو آگے لے کے آنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ میری تو خواہش ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ انکلوسیو ایجوکیشن ہو. جی. تو بہت میں سمجھتا ہوں بہت سی ضرورت ہے اس وقت کی اہم ضرورت ہے. پیرنٹس نے اپنے بچوں کو چھپائے رکھا ہے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہماری کسی گناہ کی وجہ سے یہ بچے پیدا ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے, اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے اور یہ ان کے اندر بہت ساری کیپیبلٹیز موجود ہیں. اور میں یہ آپ سے کہوں گا کہ یہ تو پھیل جائے, انکلوسیو ایجوکیشن جو ہے پھیل جائے جیسے مہناز فاطمہ فاؤنڈیشن کر رہا ہے. انکلوسیو ایجوکیشن میں اچھی طریقے سے کام کرے اور ہم سکسیسفل ہیں. اب ایک بچہ ہے ہمارے پاس فزیکلی ان کے پاس کوئی پرابلم ہے تو وہ بہترین میوزیشین ہے. وہ نے بہت اچھا میوزک سیکھا ہے. وہ بہترین ربابسٹ ہے, بجاتا ہے. شاہ رخ بہت پیارا بچہ ہے, بہت ہی خوبصورت بچہ ہے. اور آپ ان سے ملیں گے تو بہت انسپریشن ملے گی آپ کو. وہ ہارمونیم پلے کرتا ہے اور اس کے آرٹسٹ, بہترین آرٹسٹ جیسے ایسے وہ بناتا ہے ڈرائنگ. اس کی اتنی زبردست ڈرائنگ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ پورے گلگت بلتستان میں انکلوسیو ایجوکیشن پھیل جائے, چاہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہوں یا گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس ہوں. ٹھیک ہے. توقیر صاحب آپ سے آخری سوال. جی. گلگت بلتستان جیسا آپ نے کہا کہ انکلوسیو جو نا وہ ایجوکیشن ہو تو ظاہر بہت سارے چیلنجز ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں گلگت بلتستان میں, پاکستان میں, پوری دنیا میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو آپ کو سن رہے ہیں, ان کے لیے, ان کے گھر والوں کے, ان کے محلے والوں کے لیے آپ کا خاص کیا پیغام ہوگا کہ ہم ان چیلنجز کو کیسے ختم کریں اور کیسا ماحول بنائیں کہ جو بھی ہمارے بہن بھائی ہیں جو ویژن امپیئرڈ ہیں یا اسپیشل ہیں وہ ہماری طرح ایک اچھی زندگی گزار سکیں. پرسن وتھ ڈسیبلٹیز کا ہمیشہ جو ہے وہ ڈسکرج کیا گیا ہے. یہ حقیقت بات ہے کیونکہ حقائق سے ہم آنکھ نہیں چرا سکتے. جی. تو چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ بردرز اینڈ سسٹرز ہوں, موسٹلی اس کو جو ہے وہ اوائڈ کیا گیا ہے. اس کو جو ہے ریز اپ نہیں کرتے ہیں, ان کو انکریج نہیں کرتے ہیں. ہم انکریج کریں, ہم اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ لو بیٹا ایک کمی ہے لیکن آپ کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں, بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں جو انہیں بروئے کار لاتے ہوئے آپ بہترین سٹیزن بن سکتے ہیں. تو تمام تر کمیونٹیز, جتنے بھی کمیونٹیز موجود ہیں, جتنے بھی ہمارے بہن بھائی موجود ہیں اور لال پاکستان میں چاہے دنیا میں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پرفضا ماحول پیدا کریں, ان کے لیے بریجز بنائیں, ان کے لیے ویژولی امپیئرڈ کے لیے میں لوگوں کے آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ظاہری آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ظاہری آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. کیا بات, ماشاءاللہ, کیا بات. توقیر صاحب بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. یقیناً آپ کے پروگرام, آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے خود بہت زیادہ فخر محسوس ہو رہا ہے. بہت شکریہ ونس اگین, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ توقیر صاحب. یقیناً ہم نے جتنے بھی اسپیشل بچے ہیں یا جتنے بھی ویژن امپیئرڈ بچے ہیں, جتنے بھی ایسے لوگ ہیں, ان کو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے, ان کے لیے مواقع پیدا کرنے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں. تھینک یو سو مچ.